السلام علیکم سر جی، ایک سوال پوچھنا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیموں کی داد رسی کیسے کرنی چاہیے؟ یہ سوال ہے جی، بیوہ اور یتیم اور مسکین۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی ہے، سورۃ ماؤن کے اندر ہے، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت کا اعلان قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو مساکین کو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں اور جھڑکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو رواج ہے، ہم مال بھی یتیموں کا کھا رہے ہیں۔ بڑے چاچا، اگر ایک بچہ یتیم ہے تو اس کی جائیداد جو ہے، یتیموں کی جائیداد چاچے لے جاتے ہیں۔ بیوہ جو ہے ساری عمر عدالتوں میں جاتی ہے، تو یہ ان کی ہیلپ کرنا تو بہت بڑے اجر کا کام ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اجر عظیم رکھا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یتیموں کا مال شروع کر دیا ہے کھانا، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہیں، جبکہ ایک اگر ہم یتیم کی کفالت کریں گے، یا ایک چھوٹا سا عمل ہے وہ آپ کو اگر میں بتا دوں، اگر وہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے، بہت اجر رکھا ہے۔ کیا ہے؟ مثلا ایک بچہ بلاول ہے، وہ یتیم ہو گیا اور وہ پڑھا لکھا بچہ ہے، مجھے وہ آتا ہے انکل مجھے جو ہے ایک جاب دلوا دیں، تو میں اس کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ کسی جانے والے کو کہتا ہوں نیسلے فیکٹری میں یا جدید فیکٹری میں یا NFC میں یا کہیں بھی، اور ٹیلی فون کرتا ہوں اپنے دوست کو کہ یار اس بلاول کو، یہ پڑھا لکھا بچہ ہے، یتیم ہے، اس کو اپنے ہاں جاب دے دیں، تو میری صرف اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اجر دیا بھلا آپ امیجن کریں۔ اتنا اجر ہے جتنا میں نے ساری زندگی میں نے تہجد پڑھی ہو، ساری عمر کے میں نے روزے رکھے ہوں، ساری عمر میں نے جہاد کیا ہو، تو یہ نہ میں نہ ساری عمر جہاد کر سکتا ہوں، نہ ساری عمر روزے رکھ سکتا ہوں، اور نہ ہی ساری عمر میں تہجد پڑھ سکتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے یتیم کے اوپر اس طرح کی سفارش، اس طرح کا چھوٹا سا اس کی جو ہے ریکمنڈیشن کرنے پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو اس لیے بھائی یتیموں کا خیال رکھنا، اگر ہم ایک یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، اللہ پاک اس ہاتھ، شفقت والے ہاتھ کے رکھنے کے اوپر جتنے ہمارے ہاتھ کے نیچے بال آئے ہیں، اتنا صدقے کا ثواب اجر عطا فرمائیں گے، ثواب دیں گے۔ تو یتیموں کی کفالت کا خیال رکھنا ہماری ڈیوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم اور یتیموں کے لیے ہمیں خصوصاً ہدایت کی ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یتیموں کا جو مال ہے اسے اسی طرح ہی پہنچانا جتنا ان کا حصہ ہے، اور اگر ہمارے آس پاس یتیم بچے مساکین ہیں، بیوہ ہیں، ان کی ہیلپ کریں، دل کھول پر ہیلپ کریں، کیونکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے روز یہ اللہ پاک کے سامنے کہیں کہ فلاں میرے چاچو نے، فلاں میرے ماموں نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ چاچو کھا جاتے ہیں، ماموں بھی کھا جاتے ہیں، رگڑ جاتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے رگڑنے والی قوم ہے، جو آیا جہاں سے آیا چلو بھائی پار، کچھ نہیں دیکھا۔ حالانکہ حرام اور حلال کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جو بندہ حرام کی کمائی کھاتا ہے اس کی نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو پاکیزہ رزق کھاتا ہے اس کے لیے یہاں بھی جو ہے اچھی زندگی ہے، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی ہے۔ تو یہ جو مال و دولت کی حرص ہے نا، لالچ ہے، ایک گھر تھا دو ہو جائیں، ایک گاڑی ہے دو گاڑیاں ہو جائیں، دو ہیں تین ہو جائیں، یہاں تک کہ حضور نے یار یہ فرما دیا کہ اگر ایک شخص کے پاس سونے کی ایک وادی ہونا، سونے کی وادی بہت بڑی وادی ہے، تو وہ چاہے گا کہ اللہ مجھے ایک وادی اور دے دے، اللہ پاک اسے اگر ایک اور وادی دے دیں وہ کہے گا ایک اور میری وادی ہونی چاہیے۔ تو انسان کا جو ہے یہ نقشہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ تکاثر میں بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ غفلت میں رکھا انسان کو وہ مال کے حرص نے، یہاں تک کہ وہ قبر میں جا پہنچتا ہے۔ ہرگز نہیں تم جلدی اس بات کو جان جاؤ گے، پھر ہرگز نہیں تم جلد اس بات کو جان جاؤ گے کہ تم نے کیا کیا کام کر رکھے ہیں۔ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، گواہی دیں گی قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا، تو جس چیز سے ہم نے جو ناجائز کام کیا وہ ہمارے خلاف عادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ اس لیے بھائی یتیموں کا مال کھایا تو ان کو واپس کریں، اور یتیموں کے مال کو کھانے سے احتراز کریں، بیواؤں مسکینوں کا خیال رکھیں۔ It will bring a very easy life to you and for all those who care the orphans and widows۔ orphans اور widows کا خیال رکھنا ہماری جسٹیفیکیشن بھی ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جو تھی وہ زیادہ تر بیوہ تھی، سوائے حضرت عائشہ کے۔ حضرت عائشہ جو تھی ایک ایسی خاتون تھی، ام المومنین تھی، جو کنواری تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے جب جو شادیاں کی وہ ساری کی ساری بیوہ سے کی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں جو بیوہ جب کہتے ہیں جی میں کوئی شادی کر لوں تو معاشرے والے کہتے ہیں دیکھو جی اس نے، حالانکہ یہ اس کا اللہ کے ہاں اس نے پسندیدہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ بیوہ ہے اور نکاح کر دیا تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے، اور بیوہ کی جو ہے اس کو بلا ضرورت تنگ کرنا یہ ہمارے معاشرے کی روٹین بن چکی ہے، تو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بلکہ جو کیا ہوتا ہے دیور ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے یہ نکاح کرے، حالانکہ وہ دیور جو ہے نکما ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہی کین ناٹ افورڈ ٹو ٹیک اینی اینڈ ادر وائف، وہ دوسری نوکری وائف کر ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود اس پر قابو ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے، بلکہ جہاں وہ چاہیں وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہیں۔ تو بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق کھانا، حق تلفی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کی خدمت کرنا، ان کی خاطر مدارت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے جتنا کہ ایک بندے نے ساری عمر روزے رکھے ہوں، ساری عمر تہجد پڑھی ہو، اور ساری عمر جہاد گیا ہو۔ تو اس لیے بھائی یہ بھی ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ ہم اپنے غربا کی اور خصوصاً یتیموں اور مسکینوں کی سفارش کریں، ان کے کام آئیں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور ان کو کھانا کھانے کی ترغیب دیں، کھانا کھلائیں۔
فرض کیا ہم غریب ہیں, ہم نہیں کھلا سکتے, تو پھر کھانا کھانے کی ترغیب دینا. ایک بندے تھے, ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں, یا اللہ میں آسانی سے جنت میں کیسے چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, تم کیا کرو, سلام کو عام کرو, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. صحابہ کرام بازاروں میں سلام لینے کے لیے چلے جاتے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سلام کے ساتھ ساتھ اور کیا کروں, کام کو عام کرو. تو یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ جنت میں جانے کا آسان ذریعہ ہے. اف یو وانٹ ٹو گو انٹو جنت الفردوس یو شوڈ فیڈ آرفن ویڈوز. اگر آپ غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے تو جنت پکی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عبادات ریاضات بہت کم ہوتی ہیں, وہ اتنا زیادہ بعد بھی مسلمان ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جنت میں چلے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, وہ لوگوں کو سلام کرتے تھے, وہ لوگوں کے کام آتے تھے. آج ہم کس کے کام آتے ہیں؟ ہم تو اپنی کام اپنے ہی نہیں کرتے, ہم خود اپنے کام نہیں کریں گے, کام چوری کرتے ہیں. میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اگر کام نہیں کروں گا تو میرے اوپر برڈن آئے گا اور میں کام چوری کروں گا, تو یہ بھی ایک قسم کا کمیٹنگ آف سین ہے, یہ بھی ایک گناہ ہے. تو ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے اور دیانتداری سے کرنا ہے. جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے. اٹ از انف فار اس. عظیم کوئی اور کویسچن ہو آپ کا؟ نہیں. چلو جزاک اللہ.